نحمده ونصلي على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین. حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار علماء کرام لائق صدحہ مبارکباد ہیں، انتظامیہ، منتظمین، میزبان کہ جن کی محنت کاوش اور جدوجہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ حسینیت میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ جدوجہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو حضور کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، جس مضمون کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں اگر اس کو بالکل آہستہ آہستہ بیان کروں تو کم از کم 2 گھنٹے کا کام ہے، مگر میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. آپ کی توجہ، آپ کا انہماک اور آپ کا جو استغراق ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن غزوہ احد ہوا اس سے 1 روز قبل میرے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر الانصاری نے مجھے کہا کہ بیٹا کل غزوہ احد ہونا ہے، کل میں نے شہید ہونا ہے. 1 روز مجھے پہلے کہتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں اگلا جب دن آیا غزوہ احد کا میرے والد کی شہادت ہو گئی. میرے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر الانصاری شہید ہو گئے. آپ جانتے ہیں چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر بن جموح ایک اور صحابی بھی شہید ہوئے تھے. ان دونوں کو اکٹھے دفن کر دیا. حضرت سیدنا جابر کے والد کو یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر الانصاری کو اور حضرت سیدنا عمر بن جموح ایک لنگڑے صحابی تھے، جن کو حضور نے فرمایا تھا بیٹا تو نہ تجھ سے چلا نہیں جائے گا، بھاگا نہیں جائے گا. عرض کی آقا بتائیے کیا جنت میں لنگڑے نہیں جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے بھی اجازت. یہ عمر بن جموح یہ لنگڑے صحابی یہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بن عمر الانصاری کو اور عمر بن جموح دونوں کو اکٹھے دفن کر دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا قلق رہا، بڑا اضطراب رہا، بڑی پریشانی رہی کہ میں اپنے والد کے لیے الگ سے قبر بنا ہی نہیں سکا. الگ قبر بناتا ہوں، اکٹھے دفن کر دیا گیا. فرماتے 6 مہینے تک مجھے اس بات کا اضطراب بڑا ستائے رکھا. 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی الگ سے قبر بنائی اور قبر بنا کر پھر پرانی قبر کھولی. وہ جو 6 مہینے پہلے دفن کیا تھا ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا قبر بھی سلامت تھا. الگ سے تدفین کر دی. فرماتے پھر زمانہ گزرتا گیا، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، خلفائے راشدین کا وصال ہو گیا. اس کے بعد جب حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دور حکومت آیا 46 سال بعد جب دور حکومت ان کا چلا اور اسی علاقے سے اسی جگہ سے نہر کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اعلان کیا کہ جس کی قبریں راستے میں آ رہی ہیں اپنی قبریں یہاں سے ہٹا دیں، منتقل کر. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے 46 سال بعد پھر میرے والد کی قبر راستے میں آ رہی تھی. 46 سال بعد اپنے والد کی قبر کو اٹھا کے پھر کھولا. 46 سال بعد بھی ان کا جسم بھی سلامت تھا، ان کا کفن بھی سلامت تھا اور ان کی شہادت کا خون بھی تر و تازہ تھا. اور حضور نے فرمایا تھا جس روز حضرت جابر کہتے ہیں جس روز ان کی شہادت ہوئی تھی حضور نے فرمایا تھا جابر تیرے والد سے اللہ پاک نے
بلا حجاب کلام کیا، حالانکہ وہ جس سے بھی کلام کرتا ہے حجاب کے ساتھ کرتا ہے، مگر تیرے والد سے بلا حجاب کلام۔ اور ذات کی بات بھی فرمائی تھی حضور نے کہ اللہ پاک نے تیرے باپ سے کہا، اے عبداللہ بن عمر الانصاری بتا تو کیا چاہتا ہے؟ آگے سے تیرے والد نے کہا کہ باری تعالیٰ میں واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات تو طے ہو چکی ہے، جو یہاں آئے گا اس نے واپس نہیں جانا، یہ بات تو ہو چکی ہے طے، اور بات کرنا۔ اب اس کی باری تعالیٰ اگر تو واپس مجھے بھیجنا نہیں چاہتا، واپس نہیں جا سکتا، تو پھر میرا پیغام ہی واپس بھیج دے کہ میں یہاں زندہ ہوں، مرا نہیں، میں مرا نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ اللہ نے پھر آیت کریمہ اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت کریمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں مارتے ہوئے قتل کرتے ہوئے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب یہاں جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کہ لا تقولوا میں دیکھیے لا نافیہ پہلے کیا ہے، لا نافیہ پہلے، اور آگے بل نافیہ، بل اس بات پہ کیا تھا وہ بات نہیں۔ اور میں نے رات بھی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی پڑھ لیں دین اسلام میں اس بات کا حکم بعد میں، نفی کا حکم پہلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو، اسلام کی طرف آنا چاہتے ہو تو کہو لا الہ الا اللہ، پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی کرو، پھر رب کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان کرو۔ جب تک تم تمام معبودان باطلہ کی اور تمام محبوبان باطلہ کی نفی نہیں کرو گے، تمہارا رب کی وحدانیت اور اس کی توحید کا بیان قابل اعتبار ہی نہیں۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح، یہ منافقت کی بدترین صورت ہے۔ آج کل لوگ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں وہ جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا ہی نہیں کہنا چاہیے، انہیں کہو پھر دین اسلام ہی چھوڑ دو۔ دین اسلام کے اندر تمام معبودان باطلہ کی نفی پہلے، ان کی مذمت، ان کی تردید، ان کا انکار پہلے، رب کی توحید اور اس کی وحدانیت کا بیان بعد میں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پڑھنے کا حکم بعد میں، مگر اس سے پہلے تحفظ پڑھنے کا حکم ہے، شیطان کو مردود کہنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بندے برے خیالات آتے ہیں، شیطان کو مردود کہا ہے، بری جگہ پہ جانا ہے تو پہلے شیطان کو مردود کہے، معاملات عبادات بعد میں، شیطان کو مردود کہنا پہلے۔ لہذا اسلام لانے کی صورت میں ہمیں بہت سی چیزوں کو برا کہنا پڑے گا، کافروں کو برا کہنا پڑے گا، بتوں کو برا کہنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں کو برا کہا ہے ان کو برا کہنا پڑے گا، اور اگر ہمیں ایسا اسلام قبول نہیں تو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم کی بات ہو اور شیطان خوش ہو جائے، تاجدار کائنات علیہ السلام کی عظمت و شان کی بات ہو اور ابو جہل کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، امام علی مقام کی عظمت و شان کی بات ہو اور یزیدی خوش ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ ہے، اگر تم رب کی وحدانیت کو مانتے ہو تو پھر تمام معبودان باطلہ کو پہلے چھوڑ دو۔ اگر تم محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر حضور کے تمام گستاخوں بے ادبوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور اگر تم حسین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہو، حسین کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہو تو پھر تمام یزیدیوں سے الگ الگ ہو جاؤ۔ یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، لا تقولوا، پہلے میرے بات لا پہ کہا، اب ہم کر رہے ہیں لا تقولوا، نہ کہو تم، رک جاؤ تم،
تصور ہے وہ جی کسی کو برے کام کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. وہ برا کام کر رہا ہے تو بری بات کر رہا ہے, کوئی جدھر لگا اس کو لگے دینا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں یہ تصور, اللہ پاک اس تصور کی نفی فرما رہا ہے کہ کسی کو برے کام کرنے سے روکنا یا بری بات سے روکنا ناجائز یا بدعت نہیں, یہ تو سنت خدا ہے. لا تکون, رک جاؤ, منع ہو جاؤ, ایسا نہ کرو. برے کام سے روکنا یا بری بات سے روکنا ناجائز نہیں, سنت خدا. پھر دیکھیے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, نہ کہو تم اسے جو قتل کیا گیا ہو راہ خدا. یہ لمن یقتل فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ شہید کا ذکر ہو رہا ہے. شہید کی شہادت کے لیے کتنی اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے. شہید کی شہادت کے لیے کتنی بولیے اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. کہ شہید کی شہادت کے لیے ایمان لانے کے بعد دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یقتل, قتل کیا گیا, ایک کیا ہو یقتل, کہ وہ قتل کیا گیا ہو پھر شہید بنے گا. اور دوسرا کیا فی سبیل اللہ, راہ خدا میں قتل کیا گیا. کوئی قتل تو ہو مگر راہ خدا میں نہ ہو, وہ شہید نہیں. اور کوئی راہ خدا میں تو ہو مگر قتل ہی نہ ہو, وہ بھی شہید ہے. اور راہ خدا سے کیا مراد ہے؟ یہ سڑک ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی نہیں. راہ خدا سے مراد وفاداری دین مصطفیٰ, غلامی مصطفیٰ. یوں تو میدان کربلا کے اندر ہزاروں لوگ قتل ہوئے تھے مگر جو لوگ وفاداری کے دین مصطفیٰ میں قتل ہوئے, امام علی مقام کے ساتھ دیتے ہوئے لڑتے ہوئے قتل ہوئے, وہ تو شہید ہوئے. مگر جو غدار کے دین مصطفیٰ میں قتل ہوئے اور حسینی تلوار کے ساتھ قتل ہوئے, وہ قتل مقتول ہوئے, وہ شہید نہیں ہوئے. ہر قتل شہادت نہیں ہوتا, ہر قتل بولیے ہر قتل شہادت. جس طرح عبادت وفاداری مصطفیٰ کے بغیر عبادت بن نہیں سکتی ہے, اسی طرح قتل وفاداری مصطفیٰ کے بغیر شہادت بن ہی نہیں سکتا. جس طرح عبادت کو عبادت غلامی مصطفیٰ بناتی ہے, وفاداری کے مصطفیٰ بناتی ہے, اسی طرح ہر قتل کو شہادت وفاداری کے مصطفیٰ بناتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فی سبیل اللہ. یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے وہ جو راہ خدا میں ہو اسے تو کوئی گزانے نہیں پہنچتا, اس پر مصیبت نہیں آتی. اللہ کے راستے پر چلے, اللہ کے احکامات کو مانے, اس پر تو کوئی مشکل آتی نہیں, اس پر پریشانی نہیں آتی. اس مقام پر اس بات کی بھی نفی کی جا رہی ہے, اس تصور کو رد کیا جا رہا ہے کہ میرے راستے پہ چلنے والوں یقتل, تم قتل بھی کیے جاؤ قتل بھی کیے جاؤ گے, تمہارے بچے یتیم بھی ہوں گے, تمہاری بیویاں بیوہ بھی ہوں گی, تمہارا خاندان بے آسرا بھی ہوگا, تمہارے بچے بے سہارا بھی ہوں گے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن تو بنو مگر تمہیں آزمایا نہ جائے؟ ارے تم زکریا اور یحییٰ سے زیادہ پیارے ہو. زکریا اور یحییٰ کو نبی ہونے کے باوجود قتل کروا دیا گیا. تم ابراہیم علیہ السلام سے اور ایوب علیہ السلام سے زیادہ پیارے ہو. ایوب علیہ السلام کو 23 سال تک سخت مشکلات کے ساتھ آزمایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. تم محمد مصطفیٰ سے زیادہ پیارے ہو. ان کو طائف کے بازاروں کے اندر لہو لہان کر دیا گیا اور ان کے نواسے حسین کو, بیٹے حسین کو میدان کربلا کے اندر ان کے رفقا سمیت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اگر ہم نے ایسے پیاروں کو بخشا نہیں ہے پھر سن لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خوف و خطر سے آزمائیں, تمہیں غربت و افلاس سے آزمائیں, تمہیں بے روزگاری اور مسلسل اموات سے آزمائیں. کیونکہ یہ سفر ہے کو بے جانا, قدم قدم پر ہے بنائے. جنہیں زندگی ہو
लौट जाओ। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों की अलामत उज़्मा ये है और अलामत कुबरा ये है, उन पर मुश्किलात आती हैं। क्या आती है? मुश्किलात। वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात। ये अमवात क्या है? अमवात मौत की जमा है। क्या है? मौत की जमा। याद रखें, दुनिया के हर मामले में इख्तिलाफ है। तहजीब में है, सकाफत में है, मज़ारों पे है, दरबारों पे है, बाजारों पे है, उलमा में है, उरफा में है, हर एक चीज़ में इख्तिलाफ है। हत्ता कि अल्लाह की ज़ात के बारे में भी इख्तिलाफ। अगर हम अल्लाह को मानने वाले, कुछ इनकार करने वाले भी तो हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात और सिफ़ात के बारे में इख्तिलाफ आज तक जा रहा है। हर शे के बारे में इख्तिलाफ, मगर कायनात में एक चीज़ मौत ऐसी है जिस पर कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। इसे हर कोई मानता है, वो की मौत है, मौत को मानते हैं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गुनहगार हो, परहेज़गार हो, हर कोई मौत की हकीकत को मानता है। न सिर्फ मौत को मानता है बल्कि मौत की तलखी को भी मानता है। लोग डरते हैं ना मौत से, तो जी मौत ना कहीं आ जाए, डरते रहेंगे तमन्ना हो अबद बिमा कद्दमत अयदी। अल्लाह पाक कहता है यहूदी लोग मौत से बड़ा डरते हैं अपने अमाल की बिना पर। तो मौत को भी हर कोई मानता है और मौत की सख्ती को भी हर कोई मानता है, उससे डरता भी। और इसकी सख्ती क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है, फरमाती कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत की सख्ती 100 तलवारों की ज़रबों जैसी, 100 तलवारों की ज़रब जैसी। और एक हदीस पाक में आप फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहे कि फलां को मौत तो आई मगर उसको दर्द नहीं हुआ, वो तो वैसे ही मर गया, फरमाती मैं कहूँगी वो झूठा। इसलिए कि मौत की सख्ती तो हुजूर पर भी महसूस हुआ, हुजूर को भी पसीना आ गया, वो हुजूर से बढ़ के ताकतवर हो सकता है। आका अलैहिस्सलाम को पसीना आ गया था। उबई बिन काब से क्योंकि आदम ने पूछा, ए उबई बिन काब बताइए मौत की सख्ती क्या है? आपने आगे से फरमाया कि मौत की सख्ती का हाल ये है जैसे कोई कांटेदार झाड़ी हो, उसके ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया जाए, कांटे उस रेशमी कपड़े के अंदर बेबस हो जाए, दाखिल हो जाए, आप उस रेशमी कपड़े को खींचें तो जो हाल उस रेशमी कपड़े का हो जाता कांटों की वजह से कि रेजा रेजा हो जाता है, बस यही हाल मरने वाले का मौत की वजह से होता है। तो भाइयों, मौत को भी हर कोई मानता है और मौत की सख्ती को भी हर कोई जानता है और मौत से हर कोई डरता भी है। मगर ऐ शहीद, तेरी अजमत के क्या कहने, तेरी मौत की क्या बात है? हर कोई मौत से डरता है, एक बार भी मरना नहीं चाहता। मगर शहीद के बारे में ये है कि शहीद मरने के बाद भी बार बार तमन्ना करेगा, बारी ताला तेरे रास्ते में मरना चाहता। हर कोई एक बार भी मरना नहीं चाहता मगर शहीद बार बार मरना चाहता। हर एक की मौत उसके लिए परेशान कुल है मगर शहीद की मौत उसके लिए फराहत बख्श है। उसके लिए क्या है? फराहत बख्श। फरमाया बल अहयाउ वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा। ये क्या? जब कहती है कि इनको मुर्दा ना कहो, बात क्या हो? मुकम्मल हो गई। ये तुम फरमा दिए कि वो जिंदा भी है, एक वहम का इज़ाला करता है। वहम पैदा हो रहा था कि बाद वक़्त ऐसा होता है, बात सच्ची होती है मगर हम कहते नहीं हैं, कहने से रुक जाते हैं, ये कहने से रोक दिए जाते हैं। एक आदमी पागल होता है ना, पागल, लोग उसको पागल नहीं कहते, ये थप्पड़ न मार दे। नबीना अंधा होता है, उसको लोग अंधा नहीं कहते, हाफिज साहब कहते हैं, हालांकि है नबीना मगर लोग उसको नबीना नहीं कहते, ना कोई नबीना कहता ना कोई कहने देता। अंधे को लोग अंधा नहीं कहते, माँ को लोग अपने बाप की बीवी नहीं कहते, उसके अदब की वजह से, इत्तेहाम की वजह से। बात सच्ची है मगर लोग ना कहते ना कहने देते। अपने वालिद को अपनी माँ का शौहर नहीं कहते, अदब की वजह से, इत्तेहाम की वजह से। हालांकि बात सच्ची होती है मगर लोग अदब की वजह से, इत्तेहाम की वजह से नहीं कहते बल्कि रुक जाते हैं, ना कहते हैं ना कहने देते हैं। समझ आ गई बात? अल्लामा वजहुल्लाह कादिरी साहिब से गुजारिश है कि आगे तशरीफ, अल्लामा वजहुल्लाह आगे
وہم یہ پیدا ہو رہا تھا کہ بعض اوقات بات سچی ہوتی ہے، لوگ بات سچی بات کہنے سے رک جاتے ہیں یا لوگ دیگے جاتے ہیں. اس بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگے چلیے. وہم یہ تھا کہ باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ راہ خدا میں مار دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. وہم یہ پیدا ہوا کہ شاید ہو تو وہ مردہ، مگر ان کو ان کے ادب کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا. مردہ مگر ان کے ادب کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے اور ان کی تکریم کی وجہ سے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا. اللہ پاک نے واہم کا ادانہ کیا، یعنی واہم کی جڑ کا فرمایا بند احیاء، یہ جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو جو مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے، ان کے ادب کی وجہ سے نہیں، ان کے احترام کی وجہ سے نہیں، ان کی تکریم کی وجہ سے نہیں، تو باری تعالیٰ کس بنا پر فرمایا بند احیاء، ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے. بعض اوقات کسی کو ادب کی وجہ سے ایک کلام اس کے لیے بولنے سے روک دیا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ شہیدوں کو وہ جو مردہ کہنے سے ہم نے منع کیا ہے ان کے ادب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے حقیقتاً زندہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کیا آپ زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تصور ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو اس کو زندہ کہتے ہیں، روح جسم سے نکل جائے اس کو ہم مردہ کہتے ہیں. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتلا کیا زندہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر روح موجود، کیا مردہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر سے روح نکل جائے؟ نہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما، بڑے بڑے کافر آئے بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام خطاب فرما کہ میرے کسی طرح یہ مسلمان بن جائے، میرے غلام بن جائے. بڑے بڑے کافر بیٹھے ہیں مگر وہ آگے سے بے باکی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. آپ کی بات ہم نہیں مانتے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ بار بار گستاخی. جب اللہ پاک نے دیکھی میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہو رہی ہے اور یہ ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے فی الفور آیت کے موتا انک لا تسمع الموتا، میرے مصطفیٰ تیرے سامنے زندہ بیٹھے نہیں، یہ تو مردے بیٹھے ہیں، یہ تو بار بار تیری بات کی نفی کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، بے باکی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. یہ زندہ کہاں؟ یہ تو مردے ہیں، ان تک تیری بات پہنچ ہی نہیں رہی. یہ کیا ہے؟ مردہ. مردہ کسے قرآن مجید نے کہا؟ جو نبی کا گستاخ ہو، جو نبی کا بے ادب ہو. اگر یہ جسم کے اندر روح بھی موجود ہو، لوگ اس کو زندہ سمجھ بھی رہے ہو، مگر قرآن اس کو زندہ نہیں کہتا، قرآن اس کو مردہ کہتا. یہ کیا ہے؟ مردہ. زندہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ احد، سید الشہداء، امام الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کی پیارے قطر شہید ہو گئے. ان کا کلیجہ نکال لیا گیا، نکال کے چبا لیا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ناک ان کی کاٹ دی گئی، ان کے ادا کاٹ دیے گئے، ان کا پیٹ چیر دیا گیا، روح جسم سے نکل گئی، گردن جڑ سے جدا کر دی گئی، روح بھی نکل چکی تھی، ادا بکھر چکے تھے. اب لوگ سمجھے کہ شاید مردہ پڑا، لوگ سمجھے کہ شاید مردہ پڑا. اللہ پاک نے فرمان دیا فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دیجئے کہ جو لوگ میرے مصطفیٰ کے فرمان پر اور میرے مصطفیٰ کی یاد پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ تو زندہ ہوتے. گویا مردہ قرآن کے نزدیک وہ ہے جو غدار مصطفیٰ ہو اور زندہ وہ ہے جو وفادار مصطفیٰ ہو. بڑی طرح ہے، صرف 2-3 طرح پیش کروں گا. عقلی دلیل سب سے پہلے عقلی. دیکھیں جو زندہ ہوتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. اب آپ یہاں بیٹھے اٹھ کے بھی باہر بازار پہ جائیں گے، آپ کوئی لین دین کریں گے، دکاندار سے دکاندار کی پسند کی چیز دیں گے، اپنی پسند کی چیز اس سے لیں گے. یہ لین دین کیا ہوتا ہے؟ یہ زندہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے. زندہ ہونے کی بولیے دلیل ہوتا ہے. ہمارے فوج شدگان اور یہ کامل شہداء انبیاء صلحاء ان کے وصال کے بعد بھی ہمارا لین دین ان کے
ساتھ جاری رہتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین دین جاری رہتا ہے۔ ہم ان کو ان کی پسند کی چیز یعنی خالص ثواب دیتے ہیں اور ان سے اپنی پسند کی چیز نگاہ خاص، توجہ کرم، توجہ خاص لیتے ہیں۔ یہ لین دین کیا ہے؟ یہ ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک دلیل ان کو شہید کہا جاتا، جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کس سے بنا؟ شہید شہود سے بنا، اور شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا؟ تو شہداء کا معنی کیا ہے؟ حاضر، شہید کی جمع۔ اسی طرح آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے باری تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، اے باری تعالیٰ ہمارے حاضرین کو بخش دے۔ شاہدنا کا معنی کیا ہے؟ حاضر۔ اب شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث پاک جو بھی آپ سماعت فرما چکے، جیسے کہ جناب جابر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت کے بعد ان کی بہن یا ان کی بیٹی نے رونا چاہا، رونے لگی بے ساختہ، تو ہی زوردار آواز سے روئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہ رو، تیرے باپ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دے دیا ہے کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے 1000 فرشتے ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے وقت وصال 1000 فرشتے اس کی روح کو لینے آتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں۔ ارے جس کے بعد زندگی میں صرف ایک بار چند 1000 فرشتے آ جائیں وہ تو شہید ہو، پر جس کی شان یہ ہو کہ صبح و شام 70,000 فرشتے صبح آئیں اور 70,000 فرشتے شام کو آئیں، وہ شہید نہ ہو، وہ شہید نہ ہو، وہ زندہ نہ ہو اور اس کو مردہ کہنا درست ہو؟ کیسے ہو سکتا؟ جس کے بعد زندگی میں ایک بار چند 1000 فرشتے آ گئے اور آ کر شہادت کا تاج پہنا گئے، وہ تو شہید بن گیا، وہ زندہ بھی ہے، اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ارے جن کے پاس صبح و شام 70,000 فرشتے آ کر ایک تاج شہادت صبح پہناتے ہیں اور ایک آ کر شام کو پہناتے ہیں اور 1400 سالوں سے پہناتے ہیں اور قیامت تک پہناتے رہیں گے، تو وہ پھر شہید کیسے نہیں ہوگا؟ وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا؟ اور اس کو مردہ کہنا کیسے جائز ہوگا؟ پھر دیکھیے شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید شہود سے بنا، شہود کا معنی ہوتا ہے پانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کو پالے، شاہدہ پالے، شہید کا معنی کیا ہوا؟ پانے والا۔ شہید کیا پانے والا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شہید ہوتا ہے اس کو عذاب قبر سے رہائی مل جاتی ہے، عذاب قبر سے چھٹکارا پا لیتا، جنت میں اپنا مقام پا لیتا، اور تیسری بات 70 افراد کی بخشش کا پروانہ پا لیتا۔ پھر وہی بات کہ جس کو صرف 70 افراد کی بخشش کا پروانہ ملے وہ تو شہید بھی ہو، وہ زندہ بھی ہو، اس کو مردہ بھی نہ کہہ سکے۔ اور جن کے تصدق سے انبیاء کو اذن شفاعت ملے، جن کے توسط سے اولیاء کو، علماء کو، عرفاء کو، حفاظ کو، ہر ایک کو شفاعت کا اذن ملے گا، وہ شہید بھی نہ ہو اور اس کو زندہ بھی نہ کہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ پھر شہید کو شہید اس وجہ سے بھی کہتے ہیں شہید شہود سے بنا، اور شہود کا معنی مشاہدہ کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے بولیے؟ مشاہدہ کرنا۔ اس اعتبار سے شہید کو شہید کیوں کہیں گے؟ حدیث پاک میں وہی حدیث پاک جو آپ سماعت فرما چکے، جیسے کہ جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے بارے عبداللہ بن عمر الانصاری سے اللہ پاک نے بلا حجاب کلام فرمایا، تیرے باپ نے اللہ کا دیدار کر لیا، اللہ کا مشاہدہ کر لیا، چونکہ شہید رب کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ وہ زندہ اس بنا پر ہو جاتا ہے، اس کو پھر مردہ بھی نہیں کہہ سکتے،
مجھے بتائیے جس نے اپنے وصال کے بعد مشاہدہ کیا وہ تو زندہ بھی ہو، وہ شہید بھی بن گیا، اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کی شان، حضور کی تو حیات طیبہ کے اندر متعدد مرتبہ، صرف شب معراج 11 مرتبہ آقا علیہ السلام نے بلا حجاب مشاہدہ کیا۔ 9 مرتبہ احادیث سے ثابت اور 2 دفعہ قرآن سے ثابت کہ شب معراج آقا علیہ السلام نے 9 بار نہیں 11 مرتبہ اللہ پاک کا بلا حجاب مشاہدہ کیا، اور پھر نہ صرف مشاہدہ کیا اور ان کو کرواتے بھی رہے۔ علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، کیا کبھی رب کو دیکھا؟ فرمانے لگے علی تب تک سر سجدے میں رکھتا ہی نہیں ہے جب تک رب کا مشاہدہ نہ کرے۔ ارے تو مشاہدہ کرتے بھی رہے، کرواتے بھی رہے، وہ شہید کیسے نہیں ہوں گے، وہ زندہ کیسے نہیں ہوں گے، اور ان کو مردہ کہنا کیسے قائم ہوگا؟ پھر شہید کو شہید اس بنا پر بھی کہتے ہیں کہ شہید کا جو لفظ ہے یہ شہود سے بنا ہے، اور شہود شہادت سے بنا ہے، شہادت، اور شہادت کا معنی گواہی دینا، شہادت کا معنی گواہی دینا، شہید گواہی دینے والا ہو۔ کس بات کی گواہی دے گا؟ حدیث پاک میں آتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہید صرف اپنی ذات کی گواہی دے گا، اپنے خون کی گواہی دے گا، بھائی تعالیٰ میرا نہ خون بہا تھا، مجھے خواہ قتل کر دیا گیا تھا، اپنی ذات کی گواہی دے گا۔ تو جو صرف اپنی ذات کی گواہی دے وہ شہید بھی بن جائے، وہ زندہ بھی ہو، اس کو مردہ بھی نہ کہہ سکے۔ ارے جس نبی کی شان یہ ہو کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے میرے مصطفیٰ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جب ہر نبی فقط اپنی اپنی گواہی دے گا مگر تو ساری مخلوقات کی گواہی دے گا۔ جو ساری کائنات کی گواہی دینے والا ہو وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا، اور وہ شہید کیسے نہیں ہوگا، اور اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ دیکھیے یہ روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے نا، ہمیں پتہ تو نہیں کہ روح کی طاقت کیا ہو، ہمیں تو بس اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری روح ہے کدھر، پاؤں کے اندر ہے یا سر کے اندر ہے، کہ جسم کے اندر داخل بھی ہے یا نہیں۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ روح جسم کے اندر داخل ہے بھی صحیح یا کہ نہیں، یہ باہر ہے، ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ روح جو ہے وہ زندہ بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ مختار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ تمام اعضاء کی صورتحال کو جانتی بھی ہے، ان کی بولیاں جانتی ہیں، اتنا سا جانتی ہیں اور کچھ نہیں جانتی۔ تو جب ایک جسم کی روح کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں تو پھر مجھے بتائیے روح کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طاقت کا ہمیں اندازہ کیسے ہو سکتا؟ ایک جسم کی روح کی طاقت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، تو پھر روح کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طاقت کا، عظمت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت سیدہ بی بی بصری بیٹھی ہیں، بی بی بصری علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک مہمان آ گیا، اس نے آ کے سوال کیا حضور مجھے خدا کے لیے کچھ دے دو، ایک روٹی پڑی تھی آپ اس کو دے دو۔ تھوڑی دیر گزری 10 اور مہمان آ گئے، اب مہمان آ کے بیٹھ گئے، آپ بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، ایک سائل نے کہا حضور مجھے میرے غلام نے بھیجا ہے، میں غلام ہوں فلاں کا، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرما کے بھیجا ہے کہ جاؤ بی بی صاحبہ کو کھانا دے کے۔ بی بی صاحبہ نے رومال اٹھا کے دیکھا، اندر کچھ روٹیاں موجود تھیں، روٹیاں بھی نہیں 5 روٹیاں تھیں، اور میں نے یہ کھانا میرے لیے واپس لے گیا، واپس لے کے چلی۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور غلام آ گیا، اس نے کہا جی میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کھانا آپ کے لیے دے کے بھیجا کہ میں آپ کی بات میں پیش کر دوں۔ بی بی صاحبہ نے پھر رومال اٹھایا، دیکھا روٹیاں صاف تھیں، روٹیاں کسی نے کہا نہیں یہ روٹیاں میرے لیے کسی اور کی، واپس سے وہ واپس لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا بی بی صاحبہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے، یہ کھانا آپ کے لیے ہی بھیجا۔ بی بی صاحبہ نے پھر کھانا رومال اٹھایا، دیکھا 10 روٹیاں گرے کے رکھ لی، مہمانوں کو پیش کر دی۔ کسی نے سوال کیا، کہا بی بی صاحبہ پہلے آنے والے میں تو یہی کہتے رہے کہ یہ کھانا آپ کے لیے، آپ نے مجھ سے واپس کر دیا تھا اور یہ رکھ لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قاعدہ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو 10 عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک دی تھی، اللہ نے 5 بھیجی
تو 10 لے لی. اس نے پھر 7 بھیجی. میں نے کہا نہیں باری تعالیٰ میں نے تو 10 ہی لے لی. اس نے پھر 10 بھیجی. اب جا کے میں نے وصول کی ہے. تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شہید جس کی ایک روح کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, وہ شہید جس کی ایک روح کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, جب اللہ کی راہ میں ایک جان بھی دے دیتا اور ایک کے بدلے اس کو 10 جانیں مل جاتی ہیں, تو مجھے بتائیے اس کی 10 جانوں کی طاقت کا ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, حسینیت. فرمایا بلا قلہ تشعر, تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں, تم ان کی زندگی کا شعور کر ہی نہیں سکتے. ارے تم تو ایک جان کی طاقت کا اور قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو, اس کو تو 10 جانیں مل جاتی ہیں. جب ایک شہید کی طاقت کا, اس کی حیات کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, ارے حضور تو شہید اعظم ہے, شہید اعظم کی زندگی کا ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کچھ دلیل پیش کرو, ثبوت دو, دلائل دو. حضور زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ دلائل دو. میں نے کہو نانا, دین زندہ ہے کہ نہیں, اسلام زندہ ہے کہ نہیں, قوم زندہ ہے کہ نہیں؟ اور قاعدہ ہے کہ جب تک رہنما زندہ رہے قوم زندہ رہتی ہے. ارے قوم تو زندہ ہے, یہی دلیل ہے کہ مصطفیٰ بھی زندہ ہے. جب قوم زندہ ہے تو یہی دلیل ہے کہ مصطفیٰ بھی کیا ہے, زندہ. دیکھیے یہ قاعدہ ہے کہ بری سے بری سوچ بھی آپ سوچتے رہیں, آپ کو کوئی گناہ نہیں. یہ کیا ہے امت مسلمہ کے اندر ایک اعزاز ہے کہ برے سے برے تخیلات کوئی آدمی کرتا رہے, سوچتا رہے, خیالات رکھتا رہے, اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں. حدیث سے بات نہیں آتا, صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اگر ہم زبانوں پر لے آئیں ہم تو کافر ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا شکر کرو کہ تمہاری زبانوں پہ آتے نہیں, تمہارے دلوں کے اندر رہتے ہیں, اور دلوں میں رہنے والی تخیلات کا کوئی مواخذہ نہیں. پہلے ایک امت تھی گزری ہے, پہلے امت کہ اگر چوری کا سوچتی چوری لکھ دی جاتی, زنا کا سوچتی زنا لکھ دیا جاتا, جرم کا سوچتی جرم لکھ دیا جاتا. لیکن آقا علیہ السلام کی امت پر یہ فضل ہوا کہ برے سے برے ارادے پر بھی, سوچ پر بھی کوئی مواخذہ, کوئی گناہ نہیں. یہ قاعدہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے. مگر ادھر دیکھیے اے شہید, تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری عظمت کی کیا بات ہے کہ ہر ایک کے لیے بری سے بری سوچ رکھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں. مگر شہید کے لیے کہا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ارے شہید کو مردہ کہنا تو درکنار, شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں. شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں. بری سے بری سوچ پر بھی تمہیں کوئی گناہ نہیں, مگر شہید کو مردہ سوچنے پر بھی گناہ ہو. مردہ کہنا تو درکنار, شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں. کسی بری سوچ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, مگر شہید کو برا سوچنے پر قرآن کا انکار ہوگا. تم گنہگار ہو جاؤ گے. شہید کو برا کہنا تو درکنار, اس کو برا سوچنا بھی نہیں. پھر فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا, نہ کہو تم اسے جو راہ خدا میں قتل کیا گیا ہو, اس کو تم مردہ نہ کہو. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا مر جائے تو اس کو اس کے مرنے پر مردہ نہ کہو. زکوٰۃ ادا کرنے والا مر جائے تو اس کو اس کے مرنے پر مردہ نہ کہو. حج کرنے والا مر جائے تو اس کو اس کے مرنے پر مردہ نہ کہو. کلمہ پڑھنے پڑھانے والا مر جائے تو اس کو اس کے مرنے پر مردہ نہ کہو. یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا کہ راہ خدا میں جو قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو. یعنی کسی اور عمل کے عامل کو اس کے مرنے پر مردہ کہنے سے روکا نہیں. صرف راہ خدا میں مرنے والے کو, جان دینے والے کے لیے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو. ایسا کیوں؟ ہاں حکمت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدبخت راہ خدا میں جان دینے والے کے بارے میں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بیچارہ ہار گیا اور وہ مارنے والا جیت گیا. یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا. نہیں, راہ خدا کے اندر جو جان دے دیتا ہے, اپنے تن من دن کی بازی لگا دیتا ہے, سب کچھ قربان کر دیتا ہے,
وہ پھر بھی ہارتا نہیں, وہ پھر بھی جیت جاتا, پھر بھی جیت جاتا. اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ, راہ خدا میں جان دینے کی اتنی شان ہے, اتنا مقام ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے. آقا علیہ السلام بھی راہ خدا میں جان دے رہے تھے, آقا علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے. نہیں, آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. کیوں شہید نہیں ہوئے آقا علیہ السلام؟ ہاں, اگر حضور شہید ہو جاتے تو پھر حضور کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوتا, جیسے دیگر انبیاء کی شہادت کے بعد ان کے امتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا, ایسے آقا علیہ السلام کے دین کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا. رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے, اس لیے اللہ پاک نے حضور کو کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آقا علیہ السلام اگر شہید ہو جاتے تو پھر کیا شہادت سری ملتی, کہ شہادت جہری ملتی. شہادت کی دو قسمیں ہیں, شہادت سری اور شہادت جہری. شہادت سری جو مخفی ہو, جس میں قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا قاتل کون, اور شہادت جہری جو بالکل ظاہر, جس میں قاتل پتہ چل جائے اس کا قاتل کون ہے. اگر آقا علیہ السلام شہید ہو جاتے, قتل ہو جاتے, تو آقا علیہ السلام کو یہ شہادت سری ملتی, یہ شہادت جاری ملتی. جبکہ رب یہ چاہتا تھا میرے مصطفیٰ تجھے کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا بھی جائے, اور تجھے شہادت سری کا فیض بھی دیا جائے, اور شہادت جاری کا فیض بھی دیا جائے. اب پھر کیا ہوا, آقا علیہ السلام کے وجود مسعود سے شہادت سری کی ابتدا تو ہوئی, شہادت جاری کی ابتدا تو ہوئی, مگر تکمیل وجود مصطفیٰ کے اندر ممکن نہیں. اگر حضور شہید ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا, آقا علیہ السلام کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا. یہ صرف شہادت سری ملتی, یہ شہادت جاری ملتی. غزوہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام کو زہر بھی دیا گیا, اور زہر اتنا شدید تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھانے والے ایک صحابی شہید بھی ہو گئے. شہادت سری کی ابتدا بھی ہوئی, مگر تاجدار کائنات علیہ السلام شہید نہیں ہوئے, شہادت سری کی تکمیل نہیں ہو سکی. پھر غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ السلام گھوڑے سے نیچے گرے بھی تھے, آقا علیہ السلام کے دندان کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا, شہادت کے افواہ بھی پھیلی, لیکن آقا علیہ السلام پھر بھی شہید نہیں. اللہ رب العزت نے حضور کو شہادت کا فیض عطا کرنا بھی تھا, اور کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا بھی تھا. تو پھر کیا کیا, اللہ پاک نے حضور کو دو بیٹے, ایک کا نام علی شیر خدا فرماتے میں نے شبر رکھا, حسن کا نام شبر رکھا. حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے, عرض کی حضور نام شبر. فرمایا نہیں, اس کا نام شبر نہیں, اس کا نام تو حسن ہے. دوسرے کا نام فرماتے میں نے شبیر رکھا. حضور نے فرمایا نہیں, اس کا نام شبیر نہیں, اس کا نام حسین ہے. اب حسین اور حسن نام کیوں رکھا, قبلہ فرمایا کرتے ہیں کہ دونوں میں قدر مشترک لفظ کیا ہے, حسنا. اور حسنا کا معنی ہے اچھے انجام والا, اچھی موت والا. تو آقا علیہ السلام کی نگاہ انتخاب یہ نام رکھ کر اعلان کر رہی تھی کہ میرے بیٹے حسن نے بھی شہید ہونا ہے, اور میرے بیٹے حسین نے بھی شہید ہونا. اور کس کو کون سی شہادت مل رہی ہے, آقا علیہ السلام نام رکھ کر یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں, کیونکہ حسن یہ لفظ جو ہے 3 حروف پر مشتمل ہے, اور حسین جو لفظ ہے یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے اگر کسی لفظ کے حروف کم ہو تو اس کا معنی بھی کم ہوتا, اگر لفظ کے حروف زیادہ ہو تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. گویا آقا علیہ السلام حسن نام رکھ کر اشارہ کر رہے تھے کہ میرے بیٹے حسن کو شہادت سری ملے گی, اور حسین نام رکھ کر اعلان کر رہے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو شہادت جاری ملے گی. پھر امام آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن کے لیے, حسن منی انا من الحسن, میں حسن میں سے ہوں, حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن میں سے ہوں. اب اس بات کی سمجھ تو آتی تھی کہ آقا علیہ السلام جو ہیں امام حسن مجتبی آقا علیہ السلام میں سے ہیں, آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں, آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں, مگر اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو حضور نے فرما دیا ہے کہ میں حسن میں سے ہوں, میں حسن میں سے ہوں, اس بات کی سمجھ تب آئی جب امام حسن مجتبی نے زہر کے جام کو منہ سے لگا کر وہ شہادت سری جس کی ابتدا غزوہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام سے ہو گئی تھی اس کی تکمیل کر دی. پھر پتہ چلا کہ جو حضور فرما رہے تھے کہ میں حسن میں سے ہوں, اس کا معنی یہ ہے کہ میری
کی تکمیل حسن مجتبیٰ سے ہوئی۔ پھر حسین کے لیے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین میں سے۔ اس بات کی سمجھ آتی تھی کہ حسین آقا علیہ السلام میں سے ہیں، حسین آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، حسین آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مگر اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی یہ جو حضور نے فرما دیا کہ میں بھی حسین میں سے ہوں، میں بھی حسین میں سے ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی تب سمجھ آیا جب حسین کربلا گئے، کربلا جا کر اپنا سر کٹوا کر تاجدار کائنات علیہ السلام کی اس صفت کا اظہار کر دیا جس صفت کا ظہور خود وجود مصطفیٰ کے اندر ممکن نہیں تھا۔ پھر پتا چلا یہ دیکھنے میں شہادت حسین ہے، مگر در حقیقت یہ شہادت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا کہ شہید تو ہوں حسن حسین مگر شہادت بن جائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض کر سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے اور ان کی شہادت مصطفیٰ بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سادہ سی بات، میں سادہ باتیں کرتا ہوں، سادہ سی بات دیکھیے، دمبا ذبح ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کا، دمبا ان کے لیے جو دمبا لایا گیا تھا وہ ذبح ہوا تھا، ذبح دمبا ہوا تھا مگر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام بن گئے۔ دمبا کے ذبح ہونے سے اگر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام بن سکتے ہیں تو پھر دمبا کے ذبح ہونے سے مصطفیٰ شہید کیسے نہیں ہو سکتے؟ ارے ادھر تو صرف دمبا ذبح ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بن گئے، ادھر تو پورا دمبا ذبح ہو گیا تو مصطفیٰ کیسے شہید نہیں بن سکتے؟ اس عظیم شہادت کے بعد یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر 3 دن کے لیے شراب نوشی، قتل و غارت کری، زنا کاری، سارے برے کام اس نے حلال کر دیا۔ آج لوگ باتیں ہوتی یزید کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو سارے ابن ذات کا فعل تھا۔ انہیں کہو کہ پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینہ پر حملہ کیوں کروایا گیا؟ 3 دن تک مدینہ پاک کے اندر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، قتل و غارت کری ہوتی نہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدہ ام سلمہ کی شہادت کا باعث بھی یزیدی لشکر بنا۔ 3 دن تک آقا علیہ السلام کی مسجد پاک کے اندر گھوڑے لیگ کرتے رہے، گوبر کرتے رہے، اور سیدنا سید ابن مسیب فرماتے ہیں، تابعی فرماتے ہیں میں وہاں پہ چھپا ہوا تھا، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، کوئی جماعت کروانے والا نہیں تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ 3 دن تک اذان دینے والا، جماعت کروانے والا تو کوئی تھا نہیں، مگر اذان کی، اقامت کی اور جماعت کی آواز قبر مصطفیٰ سے آئی۔ 3 دن تک وہ ظلم و ستم کیے کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے کیا ہے کافر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یزیدی لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا اور حملہ آور ہو کر مکہ مکرمہ پر منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا، خانہ کعبہ شریف کی چھت کو گرا دیا گیا، خانہ کعبہ شریف کے خلاف تو آگ لگا دی گئی۔ اسی دوران جب خانہ کعبہ شریف کے خلاف جل رہا تھا اور آگ لگی بھی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، اچانک خدا کی کہانی جب جوش میں آئی، اس نے یزید کو اس کے تمام تر ناپاک عزائم کے ساتھ پکڑ کر ناصر جہنم کر دیا۔ یوں یزید اپنے تمام تر ناپاک عزائم کے ساتھ ناصر جہنم ہوا اور یزیدیت اپنے اختتام کو جا پہنچی، مگر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔ حسینیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامع محترم، یہ واقعہ کربلا ہے، یہ سانحہ کربلا ہے، اور یہ معرکہ کربلا بتا کیوں ہوا تھا؟ کیا یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کی؟ کیا یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جس نے مصطفیٰ کی پشت پہ سواری کی تو وحی آئی تھی میرے مصطفیٰ سیدھے کو لمبا کرو؟ کیا وہ یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے؟ نہیں جانتا
مگر وہ کہتا تھا حسین تو صرف امامت کر، خطابت کر، بات کر، رہی بات اس دھرتی پر راج کرنے کی، اس دھرتی پر نظام نافذ کرنے کی، وہ تیری بات نہیں، وہ میرا کام ہے، وہ تمہاری بات ہی نہیں، وہ میرا کام ہے۔ امام علی مقام نے یزید کے اس تصور دین کو ٹھکرا دیا، فرمایا بدبخت یزید یہی تصور دین میرے نانا جان کو ابو جہل و ابو لہب نے بھی پیش کیا کہ مذہب کی تبلیغ اور بات حق کرتا رہے اور اس دھرتی پر حکومت اور راج باطل کرتا رہے۔ میرے نانا جان اس کو ٹھکرا دیا تھا، میں اس کو کیسے قبول کر لوں؟ سامعین محترم، امام علی مقام نے اپنا آپ کٹوا کر، اپنا گھر بار لٹا کر ہمیں پیغام دے دیا کہ لوگوں جب دین کی قدر کمال ہو رہی ہو، جب اسلامی تعلیمات کو بدلا جا رہا ہو، اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، اسلام کی تھکیاں میں پھیری جا رہی ہوں، ایسے دور میں صرف نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات و خیرات کو ادا کرنے کا نام دین نہیں۔ ایسے دور کے اندر یزیدی حکمرانوں کے خلاف باہر نکلنے کا نام دین ہوتا ہے۔ ایسے دور کے اندر اپنے آپ کو ہر ایک قربانی کے لیے پیش کرنے کا نام دین ہوتا ہے۔ آج پھر دین اسلام کی تعلیمات کو بدلا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو بدلا جا رہا ہے، اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں روح حسین ہمیں پکار رہی ہے۔ ارے حسین سے محبت قدم کرنے والوں، صرف نام سے محبت ہے، نام سے محبت ہے، نام کے ساتھ ساتھ کام سے محبت کرو، اور کام سے محبت کرنے کے لیے حضور کی بلا شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری میدان عمل کے اندر آ چکے ہیں۔ آئیے ان کے شانہ بچانا چاہیے، ان کے ساتھ چلیے، ان کے صحبت میں رہیے اور ان کے ساتھ چلیے۔ یہ حسینی کردار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسینی کردار زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔